فارق بھائی بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا. کوئی بات نہیں, انشاءاللہ. مجھے پتا آپ کافی مصروف ہے لیکن پھر بھی آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. فارق بھائی سب سے پہلے ہمیں اپنے بارے میں بتائیے تھوڑا سا. آپ کے نام کو تو سب جانتے ہیں کہ فارق کا مطلب فرق کرنے والا. جی جی. فارق ذاکر نائک, تو یہ نائک جو آپ کی فیملی کے ساتھ ہے یہ کیا کوئی کاسٹ ہے یا کیا ہے, کیا نیم ہے یہ, اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ بیسکلی اسے سرنیم کہتے ہیں. اوکے. تو نارملی ان انڈیا نام کے بعد جو فیملی نیم جو رہتا ہے سرنیم, تو یہ سرنیم ہے نائک. جی جی. اس کا مطلب کیا ہے؟ اور نائک ایکچولی ہندی میں دے ریفر ٹو سمن ہوز بریو. جی جی. اور سمن لائک اے ہیرو, تو اس کا مطلب ہوتا ہے. بٹ بیسکلی اٹس جسٹ سرنیم, فیملی نیم ہے. جی. فارق بھائی آپ کی تعلیم کہاں سے ہوئی اور کس فیلڈ میں آپ نے تعلیم حاصل کی؟ میری تعلیم جو ہے جو انیشیل تعلیم جو ہے اسکول میں وہ اسلامک انٹرنیشنل اسکول سے ہوئی الحمدللہ, جو ممبئی میں ہے. اور اٹ فوکسز آن تعلیم دونوں جہاں کے لیے, ورلڈلی نالج ایز ویل ایز نالج آف اسلام. ٹھیک ہے. اینڈ عربک از آلسو ٹاٹ along with English, so both languages are taught and equal importance is given because learning Arabic is very important. And then after that bachelor's mein اور masters میں نے عربی میں صرف تعلیم کی حاصل کی. ماشاءاللہ. جی. بیچلرز جو ہے وہ امام محمد بن سعود اسلامک یونیورسٹی سے کی سعودی عربیہ میں, بیچلرز ان شریعہ. اور ماسٹرز میرا انشاءاللہ قریباً انشاءاللہ سون انشاءاللہ ختم ہو جائیں گا انشاءاللہ. اور وہ بھی ملیشیا سے ہوا الحمدللہ, اسلامک انٹرنیشنل یونیورسٹی آف ملیشیا, ماسٹرز ان شریعہ. وہ انشاءاللہ چند ہفتوں میں انشاءاللہ ختم ہو جائیں گے انشاءاللہ. اور یہ جو آپ دعوت کا کام کر رہے ہیں ماشاءاللہ, اس کی جو تعلیم ہے یہ پھر آپ نے اپنے گھر میں اپنے فادر سے حاصل کی؟ جی جی. فادر سے مینلی ایکچولی یہ اسکول میں سکھایا جاتا تھا ممبئی میں. اور اس کے علاوہ ایک دعوت ٹریننگ پروگرام بھی ہوا کرتا تھا جو ہوا ہے, جو اٹ از این ایکسٹینسو اینڈ انٹینسو کورس اوور 40 days سے زیادہ, 40 دن سے زیادہ. اور اس کے اندر ٹیکنیکس دعویٰ سے ریلیٹڈ سکھائے جاتے ہیں, ٹپس, how to do dawah, how to do one-to-one dawah, how to do public dawah, regarding question answer sessions, how to talk to non-Muslims. تو یہ سب چیزیں یہ انٹرنیشنل دعوت ٹریننگ پروگرام میں سکھائے جاتے ہیں. اینڈ ان فیکٹ اس کی الحمدللہ شوٹنگ بھی ہوئی ہے, اور ابھی it is available on the Al-Hidayah platform as well online, so people can benefit from it. ماشاءاللہ. جس طرح آپ کے فادر کا فارمیٹ ہے اسی طرح ماشاءاللہ آپ بھی چیپٹر نمبر, ورس نمبر یہ بتاتے ہیں. جی جی. تو یہ یاد کرنا کتنا مشکل تھا, اور یا آپ کے لیے بالکل ایزی رہا کہ آپ نے فادر کو دیکھا؟ How did you manage? ایکچولی اس کے اندر many people, بہت سے لوگ نارملی ٹیکنیک کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ آپ لوگ کیسا سیکھتے ہیں, ہاؤ ڈو یو میمورائز. لیکن سب سے زیادہ ضروری جو ہے وہ اللہ کی مدد. جیسے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے سورۃ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 160 میں, ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم وان یخذلکم فمن ذا الذی ینصرکم من بعدہ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون. اگر اللہ آپ کی مدد اگر اللہ آپ کی مدد کرتا ہے, if Allah helps you none can overcome you, تو آپ کے اوپر کوئی بھی غالب نہیں ہوگا. But if Allah forsakes you, اگر اللہ آپ کو چھوڑ دیتا ہے تو کون آپ کی مدد کرے گا؟ بے شک. تو اے مومنو اللہ کے اوپر توکل رکھو. So let the believers put their trust in Allah. تو سب سے اہم چیز جو ہے وہ ہے اللہ کی مدد, the help of Allah سبحانہ تعالیٰ. سب سے زیادہ ہر مسلمان کے لیے ہر کام کے اندر, چاہے وہ دعوتی کام ہو اور دوسرے کام میں, the first اور سب سے اہم چیز وہ ہے اللہ کی مدد. ٹھیک ہے. اور دوسرے نمبر پہ جو آتا ہے وہ ہے جد و جہد, striving and struggling. آپ کتنا ایفرٹس ڈال رہے ہیں. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ العنکبوت سورہ نمبر 29 آیت نمبر 69 میں, وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ. And those who strive in our way, we shall surely open up their pathways. تو اگر آپ اللہ کی راہ میں جد و جہد کریں گے, اگر آپ اسٹرائیو کریں گے, تو ڈیفینیٹلی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مدد آئیں گی. اور تیسری جو چیز ہے وہ ہے ٹیکنیک. اگر آپ کوئی چیز نہیں جانتے ہیں تو اہل ذکر سے پوچھیں, جیسے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ النحل سورہ نمبر 16 آیت نمبر 43 میں, فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. اگر آپ نہیں جانتے ہیں تو اہل ذکر سے پوچھیے. تو جو دوز ہو آر اسپیشلسٹ ان دا فیلڈ, یو شوڈ آسک دیم. اچھا, میں بھی نوٹ کر رہا تھا کہ آپ کو بھی اردو اتنی مطلب اسٹرانگ نہیں ہے. جی جی. ایکچولی انگلش میں زیادہ پرفیکٹ. جی ایکچولی میری تعلیم انگلش اور عربی میں ہوئی ہے گریڈ 12 تک, اے لیولس, اور اس کے بعد میری تعلیم صرف عربی میں ہوئی ہے, بیچلرز اور ماسٹرز کی. تو اردو کافی کمزور ہے, لیکن کوشش کرتے ہیں. جی جی. آپ نے انڈیا میں جو ٹائم گزارا, آپ نے کافی ٹائم گزارا, ظاہر ہے آپ کا بچپن لڑکپن کافی انڈیا میں گزری. جب آپ بچپن آپ کا گزر رہا تھا اور یا جب آپ
टीन एज में आ गए, जी जी। तो आपका वहां पे रवैया दूसरों का कैसा होता है मुसलमानों के साथ? ज़ाहिर है वहां पे तो मिक्स होता है ना, हिंदू भी आपके साथ रहते हैं, सिख भी रहते हैं, बाकी जो मुल्हिद है, हर तरह के लोग होते हैं, तो यूजुअली कैसा बिहेवियर होता है उनका? बचपन में कैसा होता है, स्कूल में या कॉलेज वगैरह में, या जब आप सोसाइटी में निकलते हैं तब कैसा होता है? नॉर्मली उधर स्कूल्स और कॉलेजेस में आई डोंट थिंक सो, मतलब दे लिव हार्मोनियसली, पीसफुली रहते हैं, मतलब मुसलमान और दूसरे रिलीजन्स के भी जो लोग रहते हैं. सो देयर इज नॉट टू मच रिफ्ट, ज़्यादा रिफ्ट नहीं है, ज़्यादा एनिमिटी या दुश्मनी नहीं है आपस में. लेकिन प्रॉब्लम जो मेन इशू जो आता है वो है बहुत से बार जो मीडिया मिसरिप्रेजेंट करती है इस्लाम को और पोर्ट्रे करती है गलत पिक्चर इस्लाम के बारे में. लेकिन इन जनरल जैसे कि इंडिया में भी जो कॉमन हिंदूज जो है दे आर नॉट जनरली अगेंस्ट मुस्लिम्स, लेकिन मीडिया इन लोग के अंदर इतना इस्लामोफोबिया के बारे में जिक्र करता है, इतनी बात करता है, तो बहुत से लोग का परसेप्शन इसके वजह से चेंज हो जाता है. यानी ज्यादा कसूर मीडिया का है. अगर हम ग्राउंड रियलिटी देखें तो ये नहीं है. जी, ग्राउंड रियलिटी द कॉमन पीपल वेदर इट बी हिंदूज मुस्लिम्स they all like to live and they're living peacefully or in harmony. उन लोग के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह दुश्मनी नहीं है. लेकिन जो मीडिया का अनफॉर्चुनेटली जो रोल है, जो मिसरिप्रेजेंट करता है इस्लाम को और गलत पिक्चर पोर्ट्रे करता है, तो इसके वजह से बहुत से लोग को गलत पिक्चर इस्लाम का पहुंचता है.